نام حسین جو ہے نا جی، یہ جب لیا جائے نا جی، کمزور بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات سے ایگری ہے یا نہیں۔ یہ نام حسین اپنے اندر اتنی پاور رکھتا ہے، یہ لیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے جذبات میں بجلیاں کوند رہی ہیں۔ اور نام حسین صرف ایک ذات کا نام، شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک تحریک کا نام ہے، یہ ایک انقلاب کا نام ہے، یہ جہد مسلسل کا نام ہے، حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے والی تحریک کا نام ہے۔ حسین، جب یہ لفظ حسین آتا ہے تو پھر کربل کے وہ سارے منظر یاد ہو جاتے ہیں۔ جب نام حسین لیا جاتا ہے تو پھر وہ سارے تصورات کی دنیا میں باتیں سج جاتی ہے، کیسے محبوب اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے اور پھر امام حسین پاک کو اپنی زلفیں مہارے بنا کر ہاتھوں میں دے دیا کرتے، اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کی ایک ایک لاڈ کی بات مانا کرتے، تصورات کی دنیا سج جاتی ہے۔ جب نام حسین آتا ہے تو پھر زہرا بطول کا عفت مآب نام ذہن میں آتا ہے۔ تو صرف یہ حسین ایک لفظ نہیں ہے، اپنے اندر پوری کائنات لیے ہوئے۔ اور جب بھی نام حسین لیا جاتا ہے تو مراد حق ہی ہوتا ہے، اور جب بھی نام یزید لیا جائے تو مراد باطل ہی ہوتا ہے۔ ظلم، بربریت، ضلالت، گمراہی، جب بھی لفظ یزید زبان پہ آتا ہے تو کڑواہٹ سی آ جاتی ہے، چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے، جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ جو یزید کو ماننے والے ہیں وہ خود بھی اس بات کے معترف ہیں کہ انہوں نے بھی کبھی اپنے بچوں کے نام یزید کے نام پہ نہیں رکھے۔ حالانکہ میں آپ کو سمجھاؤں اگر تو لفظ یزید میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ حضرت با یزید بستامی بعد میں آئے نا، تو اگر لفظ یزید کے اندر قباحت ہوتی تو پھر با یزید کو با یزید نہ کہا جاتا۔ امام ابو جعفر یزید کی رات کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کو یزید کہا جاتا تھا، تو لفظ یزید میں قباحت نہیں ہے، لیکن چونکہ لفظ یزید کو تعلق ہے، نسبت ہے اس کے ساتھ، تو اس لیے جیسے ہی لفظ یزید آتا ہے تو کڑواہٹ سی آ جاتی ہے، بگڑ جاتا ہے مزاج، اور بندہ کہتا ہے یار یہ نام لیا کیوں ہے؟ اور نام حسین لیا جائے تو مٹھاس آ جاتی ہے، قرار آ جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ کبھی شہد چکھے نا کتنا مزہ آتا ہے، کبھی ٹھنڈا مشروب، پسینہ بہ رہا ہو، کپڑے بھیگے ہوئے ہوں، پسینے میں شرابور ہو بندہ، اور اچانک کوئی ٹھنڈا پانی پلا دے، شربت پلا دے، جام شیری پلا دے، روح افزا پلا دے، تو ایک سکون سا ملتا ہے۔ لیکن وہ مزہ اس میں بھی نہیں ہے جو مزہ نام حسین لینے میں۔ اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، کچھ مٹ گئے، کچھ مٹ جائیں گے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، جو مٹانے والے تھے وہ خود مٹ گئے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا تو ظالم کہنے لگا محبوب تو ابتر ہو گئے، منقطع نسل ہو گئے، آگے تو نسل ہے ہی نہیں، جو میری نسل چلے گی، آپ کی نسل چلے گی، وہ بیٹیوں سے چلے گی یا بیٹوں سے؟ بھائی بیٹوں سے چلتی ہے نسل، جو بیٹی ہوتی ہے وہ تو بیاہ دی جاتی ہے نا، وہ تو پرائی ہوتی ہے، اس کی بھی نسل جو چلتی ہے اس کے خامد سے چلتی ہے، نسب جو پکارا جاتا ہے وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے، ان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تو سید الانبیاء کے 3 بیٹے تھے، تینوں انتقال کر گئے، اور 4 بیٹیاں تھی، تو جو قاعدہ قانون تھا، نظام تھا کائنات کا کہ نسب چلتا ہے بیٹوں سے، تو اب لوگ کہنے لگے حضور تو نعوذ باللہ منقطع نسل ہو گئے، اب سلسلہ نسب باقی نہیں رہا۔ محبوب دل گرفتہ ہوئے، آزردہ خاطر ہوئے، رب نے قرآن کی وہ سونی سب سے مختصر لیکن جامع پر اثر وہ سورت اتاری، انا اعطیناک الکوثر۔ تسلی دیں تو کس انداز میں، ڈھارس مدھائی تو کس انداز میں، پیار کے لب کھولے تو کس انداز میں،
میٹھے بول بولے تو کس انداز میں، انا اعطینا کل کوثر۔ اے محبوب، دل گرفتہ ہونے والے کیوں پریشان ہوتے، غم زدہ ہوتے؟ ہم نے آپ کو بے شک خیر کثیر عطا کیا۔ کس نے کہا آپ کا نسب ختم ہو جائے گا؟ حضرت عباس بیٹھے تھے، سرکار بھی بیٹھے تھے، مولا مرتضی مشکل کشا تشریف لائے، حاضر بارگاہ رحمت ہوئے، اور جب حاضر ہوئے نا تو پیارے بھائی گفتگو آپ سن لیں، یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، یہ بعد میں اکٹھے ہو جائیں گے، جو کام ہے اصل وہ ہو جائے۔ آپ کی بڑی ذرا نوازی، آپ کو پریشان کرنا مقصود نہیں ہے، توجہ میری طرف رکھیں، یہ کام ہوتے رہیں گے۔ حضرت عباس بیٹھے ہیں، سرکار بھی بیٹھے ہیں، مولا مرتضی مشکل کشا آئے، سرکار کھڑے ہوئے، استقبال فرمایا، گلے سے لگایا، چوما۔ حضرت عباس چچا جان تھے تو دیکھ کر کہنے لگے اتحبہ یا رسول اللہ، حضور آپ ان سے پیار کرتے؟ محبوب نے فرمایا کیوں نہیں، ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی، ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، ہر نبی کی جو اولاد چلتی ہے نا وہ اس کی پشت سے چلتی ہے، یعنی اس کے بیٹوں سے چلتی ہے۔ وجعل ذریتی فی صلبی ھذا، اور جو میری نسل چلے گی نا وہ میرے علی سے چلے گی، یعنی داماد سے چلے گی۔ قاعدہ سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یہی ہے، ہماری جو نسل چلے گی، ہمارا جو سلسلہ نسب چلے گا وہ بیٹوں میں چلے گا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا۔ جب بچی بیاہ دی جاتی ہے تو پھر اس کا جو بیٹوں کا سلسلہ نسب ہوتا ہے اس کے خاوند سے شمار ہوتا ہے۔ میں مثال دوں، میرے بابا کی قوم قریشی ہے، میری والدہ کی طرف سے جو میری قوم ہے ہم نون ہوتے ہیں۔ اب ہمیں نون کوئی نہیں کہتا، رانا کوئی نہیں کہتا، ہمیں قریشی کہا جاتا ہے، کیونکہ میرے بابا قریشی ہیں، میرے بابا کی قوم قریشی ہے تو ہمیں قریشی کہا جاتا ہے۔ تو بھائی جو قوم باپ کی ہوتی ہے وہی اولاد کی ہوتی ہے، بچیوں کی اس کو نہیں دیکھا جاتا، باپ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی قوم کون سی ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر دیکھیں تو بھائی بچیوں کی طرف سے تو سلسلہ نہیں چلنا تھا بیٹوں کی طرف سے، وہ تو انتقال کر گئے۔ تو فرمایا سب کے لیے قاعدہ یہی ہے، لیکن جب بات آتی ہے زہرا کے بابا کی، جب بات آتی ہے سید الانبیاء کی، تو فرمایا یہاں ضابطہ اور ہے، سب کی نسل چلی ہے بیٹوں سے، اور ہمارے محبوب کی نسل چلے گی زہرا بتول سے۔ ہمارے محبوب کی نسل کس سے چلے گی؟ فاطمۃ الزہرا سے۔ انا اعطینا کل کوثر، سونیا ہم نے آپ کو ابتر نہیں ہونے دینا، ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، آپ ابتر نہیں ہیں۔ اور سنیں امام راضی نے لکھا کم قتل من اہل البیت، کتنے اہل بیت کے چشم چراغ شہید کیے گئے۔ ایک کربلا میں بیمار کربلا زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، اسی ایک سید زادے کی دیکھیں برکتیں کیسی ہیں، مشرق میں بھی سید زادے، مغرب میں بھی سید زادے، شمال میں، جنوب میں، جہاں جائیں آپ کو کہیں نہ کہیں سرکار کا بیٹا نظر آ جائے، مولا مرتضی کا بیٹا نظر آ جائے گا۔ وہ مٹانے چلے تھے، وہ خود مٹ گئے۔ روایات کے مطابق یزید کے 14 یا 15 بیٹے تھے۔ مجھے بتائیں آج کہیں آپ کو یزید کی کوئی اولاد نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی یزید کی نسل نظر آتی ہے؟ وہ جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بھی چھپتے پھرتے ہیں، لیکن جو مولا حسین کے نام لیوا ہیں وہ سینہ ٹھونک کے کہتے ہیں الحمدللہ ہم حسینی، الحمدللہ ہم حسینی ہیں۔ تو رب نے بتا دیا، فرمایا حسین جرت کا نام ہے، حسین بہادری کا نام ہے۔ اور بھائی جو بزدل ہے اسے یہ روائی نہیں ہے کہ وہ میرے حسین کا نام لے، جو بزدل ہے، جو نڈر نہیں ہے، بہادر نہیں ہے، اسے حق ہی نہیں ہے کہ وہ میرے حسین کا نام لے۔ اگر بزدلی کو دیکھا جائے، اگر نعوذ باللہ قریب بھی میرے حسین کے بزدلی بھڑکتی تو کبھی بھی کربلا کے اندر 22,000 کے لشکر کے سامنے ڈٹ کر نہ کھڑے ہو۔ یہ 22,000 کا لشکر یار، یہ کائنات کی انوکھی جنگ ہے، کبھی دیکھا نہیں گیا۔ 100 حصے زیادہ ہے لشکر، اور یہاں کل 72 تن تو قربان ہوئے ہیں، اور یہاں ابن کثیر کی تحقیق کے مطابق اور دیگر روایات کے مطابق 82 افراد ہیں۔
اور 82 افراد کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر. کسی بھی حوالے سے اینگل سے آپ کو سمجھ آتی ہے بات؟ کیسا ڈر تھا ان کو؟ کون سا ڈر تھا؟ پہلے انہیں کمزور کیا گیا، 3 دن تک پانی بند کیا گیا تاکہ یہ کمزور ہو جائے. اب پانی بھی بند ہے، اوپر سے سورج کی تپش ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں. جو مدینۃ المنورہ کے اندر رہنے والے ہوں، اب وہ کربلا کے تپتے صحرا میں رہنے والے یہاں ہیں. ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں، ہوا کے تھپیڑے چل رہے ہیں، ریت گرم اڑتی ہے، چہروں سے لگتی ہے، گرم لو چل رہی ہے. اب 3 دن کی پیاس ہے. عام دنوں میں ٹھنڈے دنوں کے اندر بھی روزہ رکھے نا تو 1-2 گھنٹوں کے بعد بندے کا دل چاہتا ہے ٹھنڈا پانی ہو اور میں منہ لگاؤں اور پھر جب تک گھٹا گھٹ کر کے پی نہ جاؤں اس وقت تک سکون نہ آئے. بھائی ٹھنڈے پانی میں اگر ٹھنڈے موسم کے اندر اتنی پیاس لگتی ہے تو پھر کربل کے شہید کو، کربل کے قاری کو، اور پھر علی اصغر کو، حضرت علی اکبر کو، اون و محمد کو، امام حسن کو، امام حسن کے لخت جگر امام قاسم کو، حضرت عبداللہ بن جعفر کے لخت جگر اون و محمد کو، اور دیگر شہدائے کربلا کو کتنی پیاس لگی ہوگی. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک پیاس کی حالت میں ہے لیکن جھکے پھر بھی نہیں. کہا پیاس قبول ہے لیکن بزدلی قبول. تو بتانا یہ چاہتا ہوں حسین بزدلی کا نام نہیں ہے. جو بزدل ہے وہ حسین کا نام ہی نہیں لے سکتا. جو نڈر ہے، بہادر ہے، جرت والا ہے، جو سینہ ٹھونک کے چلتا ہے، فرمایا وہ حسین کا نام لے بھی سکتا ہے. اور رب کعبہ کی قسم جو نام حسین لینے والا ہو اس کے بچوں کے اندر بھی کوئی بزدل نہیں ہوتا، اس کے بچوں میں بھی نہیں ہوتا کوئی بزدل. یہ پکی بات ہے، پکی بات عرض کر رہا ہوں. محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ قرآن کی آیت اتری نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تھکے تو نہیں ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے.